سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ثلاثۃ لا غیبۃ لہم، تین لوگوں کی کوئی غیبت نہیں. الامام الجائر، جس بادشاہ پہ حجت قائم کر دی جائے، سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، حقائق، گراؤنڈز، ریالٹیز اس کے سامنے رکھی جائیں، ظلم سے باز نہیں آتا، اس کی غیبت کوئی غیبت نہیں. والفاسق المعلن بفسقه، ایسا فاسق جو علی الاعلان فسق کرتا ہے، جرت کے ساتھ فخر کرتا ہے کہ میں یہ برائی کرتا ہوں، اس کی غیبت کوئی غیبت نہیں. سفیان ابن عیینہ فرماتے والمبتدع الذي يدعو الناس الى بدعته، ایسا بدعتی انسان جو لوگوں کو بھی بدعت کی دعوت دیتا ہے، اس غلط راستے کی طرف بلاتا ہے، اس کی غیبت کوئی غیبت نہیں. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومستفت ومجاهر فسق ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. غیبت بہت بڑا گناہ ہے، غیبت بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت نہ کیا کرو. قرآن نے بھی حکم دیا، لیکن 6 جگہوں پہ غیبت نہیں ہوتی، لیکن شرط یہ ہے نیت خالص ہو، رب کی رضا مقصود ہو. تیسری بات حجت قائم کی ہو. چوتھی بات اس تک بات پہنچاؤ جو اس میں تبدیلی لانے پہ قادر ہے، ہر شخص کے سامنے نہیں. متظلم، مظلوم انسان اگر کہیں جائے گا اپنا ظلم سنانے تو کیا وہ ظلم کی چکی میں پستا رہے کسی کو نہ بتائے؟ مظلوم کو جانا پڑے گا. متظلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ، ایک شخص کے پاس پیسے ہیں، اس نے قرض لیا ہے، واپس نہیں کرتا، اس کی رپٹ درج کرواؤ. اسلام نے جہاں ایمان کی حفاظت کی ہے، وہ مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، عزت کا بھی محافظ ہے. یہی تو اسلام کی ایک عظمت ہے. متظلم ومعرف، ایک شخص فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، یہ کوئی غیبت نہیں. اس کے ساتھ کوئی کاروبار کرنے لگا ہے، کہو بھائی دیکھ لینا یہ مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابیہ آئیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان رجل شحیح لا يعطيني من مالی ما يكفيني، میرا خامد ابو سفیان بڑا بخیل ہے، مجھے اتنا بھی نہیں دیتا کہ میرے گھر کے معاملات چل سکے. سچ بتائیے خامد کی غیبت ہے کہ نہیں؟ مظلوم ہے، کیا کرے؟ افآخذ منه وهو لا يدري، اگر میں چپکے سے اس کی جیب سے لے لوں تو فرمایا خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، معروف طریقے سے اتنا لے لو کہ تجھے اور تیرے بچوں کے معاملات چل جائیں، معروف طریقے سے. ومستفتن، کوئی فتویٰ لینے آتا ہے، نیت خالص ہو تو فتویٰ لیتے وقت اسے حقائق تو بتانے پڑیں گے، غیبت نہیں. معرفن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف پیش کیا، کسی کا تعارف بن جائے، اچھا فلاں شخص وہ جو فلاں نام سے مشہور ہے، غیبت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن میں ایک شخص ہے یقال لہ اویس، اس کا نام اویس، اس کے جسم پہ پھلواری کی مرض تھی. فدعا اللہ، اس نے اللہ سے دعا کی، سارا جسم ٹھیک ہو گیا الا موضع الدینار او الدرہم، لیکن درم و دینار جتنی وہ بیماری ابھی باقی ہے. غیبت، لیکن یہ غیبت نہیں، تعارف ہے. جب وہ آئے تو دعا کروانا، اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کریں گے. مجاہد فسق، سامنے کھڑا ہو کے شراب پی رہا ہے، علی الاعلان فسق کر رہا ہے، غیبت نہیں ہے. جاؤ اس کی رپٹ درج کرواؤ، بتاؤ لوگوں کو، اس کو روکے. کسی کو بھی مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، اس کی جان کے پیچھے پڑا ہے، تو کسی کو نہ بتاؤ. شریعت نے اجازت دی ہے.
ومن طلب الإعانة في إزالة منکر، بڑے بازار کے اندر ایک شخص کو لٹا کے مارا جا رہا ہے، کوئی غیبت نہیں، اٹھو تھانے میں پہنچو، تو اسلام میں حق دیا ہے، ان 6 چیزوں میں غیبت نہیں ہوتی۔ اسلام نے اصول ایسے دیے ہیں جن اصولوں کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو چلانا چاہیے۔ اللہ عز و جلال سب کی حفاظت فرمائے۔